بھارتی آبی جارحیت سے دریائے ستلج، راوی اور چناب میں اونچے درجے کا سیلاب۔ پنجاب حکومت نے 6 اضلاع میں فوج طلب کر لی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے فوج کی تعیناتی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ لکھ دیا۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، نارووال اور اوکاڑہ میں ضلعی انتظامیہ کی امداد کے لیے فوج طلب کی گئی۔ مختلف مقامات میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں دیہات زیر آب، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا۔ سیالکوٹ، اظفروال میں درجنوں لوگ پھنس گئے۔ قصور، اوکاڑہ، بہاول نگر، پاک پتن، بہاڑی سے 2 لاکھ کے قریب آبادی کی نقل مکانی۔ رات کے اندھیرے میں بھی لوگوں کا انخلا جاری۔ نارووال میں نالا ڈیک میں طغیانی ریلوے ٹریک بھی ڈوب گیا۔ ٹرینز کی آمد و رفت معطل۔ انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ انتظامیہ نے آج رات سے ہی ریسکیو آپریشن کر کے آبادی کو نکالنے کا پلان بنا لیا۔ بھارت نے دریائے راوی میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ تھین ڈیم کے تمام گیٹس کھول دیے۔ کوٹ نینا سے 2,10,000 کیوسک پانی دریا میں داخل۔ جسڑ کے مقام پر بھی 1,42,000 کیوسک پانی راوی میں داخل۔ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم۔ جسڑ، شاہدرہ اور ہیڈ بلوکی پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ۔ پی ڈی ایم نے لاہور، گجرانوالہ، ساہیوال، ملتان اور فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ بھیج دیا۔ راوی سے ملحقہ اضلاع میں ہنگامی اقدامات کی ہدایت۔ انتظامیہ نے آج رات ہی ریسکیو آپریشن کر کے آبادی کو نکالنے کا پلان بنا لیا۔ ٹیمیں کشتیاں لے کر پہنچ چکی۔ دریائے ستلج میں بھی اونچے درجے کا سیلاب۔ حفاظتی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں دیہات زیر آب، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ فصلیں تباہ۔ قصور، اوکاڑہ، بہاول نگر، پاک پتن، بہاڑی سے 2 لاکھ کے قریب آبادی کی نقل مکانی۔ رات کے اندھیرے میں بھی لوگوں کا انخلا جاری۔ ظفروال میں نالا ڈیک کے پانی کی تباہ کاریاں۔ بیور کے مقام سے بند ٹوٹنے سے پسرور چونڈا روڈ زیر آب۔ پانی چھوڑ کے بھگت اور کی ڈوگراں اور ملحقہ علاقوں میں داخل۔ نارووال میں نالا ڈیک میں طغیانی ریلوے ٹریک بھی ڈوب گیا۔ ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ دریائے چناب میں بھی صورتحال سنگین۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 3 لاکھ کیوسک تک پہنچ گئی۔ بھارت سے مزید 1 لاکھ کیوسک پانی چناب میں آنے کا امکان۔ مانسون کا 8واں سپیل پوری شدت سے جاری۔ سیالکوٹ میں 24 گھنٹوں کے دوران 355 ملی میٹر بارش۔ 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے تالاب بن گئے، پانی گھروں میں داخل، گلیاں اور بازار بھی زیر آب، لوگ گھروں تک محصور رہے۔ لاہور، گجرات، گجرانوالہ، نارووال، شیخو پورہ اور دیگر علاقوں میں وقفے سے بارش۔ چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 6 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ بھمبر آزاد کشمیر میں طوفانی بارش۔ بھمبر نالے میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ملوٹ پل بند ہو گیا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کے باعث شہری محتاط رہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن ڈی سی میں قتل پر سزائے موت کے خواہش مند۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وفاقی سطح پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مزید اختیارات دیے ہیں، جرائم پر قابو پانے کے لیے مزید سخت اقدامات کریں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ٹیرف سے بچنے کے لیے کمپنیز امریکہ میں پلانٹس لگا رہی ہیں۔ اب تک 5 لاکھ ملازمتوں کا اضافہ ہو چکا۔ ایران اور 3 یورپی ممالک کے درمیان جنیوا میں بیٹھک۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی نائب وزیر خارجہ سے فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے اعلیٰ حکام نے ملاقات کی۔ E3 نے اکتوبر تک معاہدہ نہ ہونے پر پابندیاں واپس لگانے کی دھمکی دی۔ ایرانی وفد نے جوہری معاہدوں کی بحالی کے لیے پابندیوں کے بجائے سفارتکاری پر زور دیا۔ ادھر آسٹریلیا کا ایران پر یہود مخالف حملوں میں ملوث ہونے کا الزام۔ ایرانی سفیر اور 3 اراکین کو 7 دن میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ جرمنی نے افغان شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی ختم کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق فیصلہ قانونی کارروائیوں اور ماضی میں کیے وعدوں کے باعث کیا گیا۔ طالبان حکومت آنے کے بعد جرمنی نے 2000 افغان شہریوں کو پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔
برطانیہ میں طویل مدتی بانڈز کے منافع کی شرح 27 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ حکومت پر مالی اخراجات کم کرنے کا دباؤ بڑھنے لگا۔ رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی بڑھتی شرح بھی کیئر سٹارمر حکومت کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی ٹیرف کے نفاذ سے سوئٹزرلینڈ کی مینوفیکچرنگ صنعت شدید متاثر، 30% کمپنیز کا دوسرے ممالک منتقل ہونے پر غور، ہزاروں ملازمین کی برطرفیوں کا بھی امکان۔ ارجنٹائن میں ہوائی ٹریفک کنٹرولرز کی ہڑتال، 170 سے زائد پروازیں متاثر، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہوائی کنٹرولرز تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یونین نے حکومت کی ہر ماہ 1% اضافے کی آفر مسترد کر دی۔ آسٹریلیا نے ایران پر سڈنی اور میلبرن میں 2 یہود مخالف حملوں کا الزام لگا دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانیز کا ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان، کہا کہ خفیہ ادارے کے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ حملے ایرانی حکومت کی ہدایت پر کیے گئے۔ ادھر تہران میں آسٹریلوی سفارتخانہ بند کر کے عملے کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ آسٹریلوی حکومت کی ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی تیاری۔ چین میں کلاؤڈ برسٹ کا خوفناک منظر، چینی شہر شیان میں اچانک آسمان سے موسلا دھار بارش ہوئی۔ بارش کا پانی کسی آبشار کی طرح شہر پر گرتا رہا۔ مقامی چینی شہری نے 10 منٹ تک ٹائم لیپس ویڈیو ریکارڈ کر لی۔ پی ٹی آئی کا ضمنی الیکشن سے بائیکاٹ کا فیصلہ، بانی کی ہدایت پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے فوری مستعفی ہونے کا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق جن حلقوں میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو 9 مقدمات میں سزاؤں کے بعد نااہل کیا گیا ہے، ان حلقوں میں ہونے والے تمام ضمنی انتخابات کا احتجاجاً بائیکاٹ کرتی ہے۔ لاہور NA 129 میں میاں اظہر کی وفات کے بعد خالی ہونے والی سیٹ پر انتخاب میں حصہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر فوری عمل درآمد، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے پہلا استعفیٰ آ گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین خان قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی۔ فیصل امین خان نے اپنا استعفیٰ چیف وحیب عامر ڈوگر کو بھیج دیا۔ روسی صدر جنگ بندی کے لیے راضی نہ ہوئے تو پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا امریکہ تیسری عالمی جنگ میں نہیں جانا چاہتا، روس پر معاشی دباؤ ڈالیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یوکرین میں جنگ بندی کے لیے روس سے بات چیت جاری ہے، عوامی طور پر تبادلہ خیال قومی مفاد میں نہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان یوکرین میں جنگ بندی کے بدلے توانائی کے کئی معاہدوں پر بات چیت ہوئی۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا نیٹو مشن کو مزید 3 سال کے لیے بڑھانے کا اعلان۔ ریگا میں لٹوین ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس میں مارک کارنی نے کہا، لٹویا میں کینیڈا کی قیادت میں بریگیڈ میں 2000 فوجی تعینات ہیں، اگلے 3 سال میں لٹویا کے نیٹو مشن میں مزید فوجی تعینات کریں گے۔ امریکی ریاست ایریزونا کے شہر فینکس میں دھول کے طوفان سے حد نظر صفر ہو گئی۔ حبوب نامی طوفان سے اسکائی ہاربر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازیں شدید متاثر۔ خبر ایجنسی کے مطابق فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن نے عارضی طور پر فلائٹ آپریشن روک دیا۔ 100 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار، 3 منسوخ ہوئیں۔ طوفان سے ہزاروں گھروں کی بجلی منقطع۔